ہاتھوں سے رہے گی. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے ترنگے کو لہراتے ہوئے دیکھا. اگر اس ترنگے کو زبان ہوتی تو یہ لہراتا ہوا ترنگا ہمیں بتاتا کہ ارے او ہندوستانیوں، ارے او ہندوستان میں رہنے والے بھارتیوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ترنگا یوں ہی لہرایا؟ نہیں، اس ترنگے کو لہرانے کے لیے اور بھارت دیش کو اور بھارت دیش کی اکھنڈتا کو بچانے کے لیے بھارت دیش کے اندر مساوات، رواداری، بھائی چارگی، محبت، پیار، پریم، سدبھاونا، یہ ساری چیزوں کو لانے کے لیے اور ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے، بھارت کی رکشا اور سرکشا کے لیے وہ عظیم الشان قربانیاں دی گئی ہے. اور میں تاریخ کے حوالے سے بڑے ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں، ان علماء کے جم غفیر میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی میدان عمل میں آیا ہے، میدان جنگ میں آیا ہے، میدان کارزار میں آیا ہے تو وہ مسلمان تھا. کچھ لوگوں نے صرف انگلی کٹا کر شہادت کا لیبل اپنے اوپر لگایا ہے. ارے جب ہم انگریزوں کے ساتھ آزادی کا کھیل ختم کر چکے تھے، ارے جب ہم اپنے لاشوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے، ارے جب ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چھوا تھا، ارے جب ہم نے اپنے گھر والوں کی عزتوں کو لٹتے ہوئے دیکھا تھا، ارے جب ہم نے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑا، جب ہم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، جب ہم نے اپنے گھروں کو بے سہارا کیا، قسم پیدا کرنے والے کی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے، میں تاریخ کے حوالے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب ہم انگریزوں کے ساتھ آزادی کے اس کھیل کو لڑ چکے تھے اور کھیل کے میدان سے باہر ہو چکے تھے، اس کے بعد تم آئے ہو انگلی کٹا کر شہادت کا لیبل لگانے کے لیے. ہم تو اس سے پہلے ہزاروں جانوں کے نذرانے دے چکے تھے، ہم اس سے پہلے ہزاروں شہادتوں کے جام پی چکے تھے. میرے بھائیوں، وہ قربانیاں رہی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں، جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے وہ قوم مایوس ہو جایا کرتی ہے، بزدل ہو جایا کرتی ہے. اور وہ قوم اپنے حق کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتی جس کو اپنی تاریخ، اپنا اتہاس، اپنے پرکھوں کا اتہاس معلوم نہ ہو، اپنے آبا و اجداد کی قربانیاں معلوم نہ ہو. کیسے؟ خدا نہ خواستہ ابھی اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو جس زمین پر آپ بیٹھے، یہ زمین کا ابھی کوئی کسی زمین کا ٹینشن نہیں لے گا، کیونکہ ابھی پتہ نہیں زمین کس کی ہے، زمین کا مالک کون ہے، زمین کس نے ہموار کی، زمین پر کون قابض تھا. لیکن انجن گاؤں کے تحصیل میں اگر 7/12 کسی کے نام سے نکل گیا اس کا، یا اس کا نام سے کوئی کاغذ آ گیا، تو بتاؤ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے کورٹوں کے چکر لگائے گا نہیں لگائے گا؟ بتاؤ، لگائے گا نا؟ وہ بھاگا دوڑی کرے گا نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کی زمین تھی، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا. تو اب لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے رات دن ایک کرے گا اور اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی بھارت دیش کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے علماء نے، جمعیت علماء ہند نے اور برادران وطن نے وہ عظیم الشان قربانیاں دی ہے. جب ہمیں معلوم ہوگا ہمارے علماء پھانسی کے پھندوں پر جھولے ہیں، ہمیں معلوم ہوگا ہمارے علماء کو ذبح کیا گیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا ہمارے علماء کو مارا گیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا مسلمانوں کو بھارت دیش کی آزادی کے جرم میں کاٹا گیا ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ بھارت دیش کی آزادی کے لیے ہمارے کتنے گھروں کو اجاڑا گیا ہے، ہمارے ماں کے آنسو بہے ہیں، ہمارے بیویوں کی عصمتوں کو تار تار کیا ہے، ہمارے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے ہیں، ہمارے بچوں کی لاشوں کو سرے بازار کتا سے نچوایا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ قوم بس مردہ نہیں ہوگی، زندہ جاوید ہو کر پھر دوبارہ اپنے دیش کی آزادی اور اپنے دیش کی رکشا اور اپنے دیش کے تحفظ اور دیش کی حفاظت کے لیے آگے آئے گی، اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہے.
مایوس ہو رہے ہیں کہ نہیں اپنا کیا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. خود بھی بولتے، دوسروں کو بھی بولنے دے اور دوسروں کو بھی سناتے. ایسی باتوں سے دل مایوس ہوتا ہے. ہمارا ہی ہے سب کچھ، ہمارا ہی ہے سب کچھ. یہ بات الگ ہے. واقف ہے آپ کے مکر و فریب سے ہم، واقف ہے آپ کے مکر و فریب سے ہم. یہ بات اور ہے کہ جان کے انجان ہیں ہم، ہمارا ہی ہے. تو ہم نے عظیم الشان قربانیاں بھارت دیش کے اندر بھارت دیش کو آزادی دلانے کے لیے دی ہے. اور یہی نہیں، ہمارا نظریہ یہ تھا، ہماری سوچ یہ تھی، ایک ایک ہندوستانی کی حفاظت کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کی حفاظت کے لیے، سکھوں کی حفاظت کے لیے، یہاں پر بسنے والی ہر کمیونٹی، ہر اقلیت و اکثریت کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء نے متفقہ فیصلہ کیا اور بھارت دیش کو آزاد کرانے کے لیے میدان عمل میں آئے. اس کا محرک کیا بنا؟ جب پرتگال کے رہنے والے پرتگالی ملاحوں نے، مچھروں نے سب سے پہلے بنگال کے شہر اور کیپٹل سٹی کلکتہ پر آنے کا ارادہ کیا اور کلکتہ آئے اور جنوبی ہند کے شہر کالیکٹ آئے، تو یہ پرتگالیوں کو دیکھا دیکھی. اس زمانے میں ہندوستان 1601 کا زمانہ ہے. اس زمانے میں یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، بہت زرخیز تھا، بہت آباد تھا. اور دیکھو کیوں آباد نہ ہو، ہندوستان کو اتنے بار لوٹا گیا، بھارت دیش کو اتنا تخت و تاراج کیا گیا، اتنا تہس نہس کیا گیا، پھر بھی الحمدللہ آج بھی بھارت دیش کی شان بان اور آن کے ساتھ بھارت دیش کھڑا ہوا ہے. اس زمانے میں اس کا حال کیا ہوگا؟ تو ان کے پرتگالیوں کے دیکھا دیکھی انگلستان کے برٹش یورپ کے لوگوں نے بھی اس کی طرف رخ کیا. 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی قافلہ ہندوستان میں آیا اور یہ تجارت کے بہانے آئے. انگریز ہمارے ملک میں کیسے آئے بولو؟ تجارت کے بہانے. ہر وقت بیان مت سنا کرو، کافی قلم لے کے بیٹھا کرو تاکہ کوئی بات ملے تو لکھو، جواب دے سکو کسی کو کوئی ہم سے سوال کرے. تو بھارت دیش میں انگریز تجارت کے لباس کے اندر آیا، تاجر کے لباس کے اندر آیا اور اس نے تجارت کے ساتھ ساتھ مذہبی چیزوں میں بھی اور اپنی حکومت کے اندر بھی دخل اندازی دینا شروع کر دی. پھر انہوں نے سورت کے اوپر قبضہ کیا، بمبئی کے اوپر قبضہ کیا، برہان پور کے اوپر قبضہ کیا، بھوپال کے اوپر قبضہ کیا اور یہ دہلی کی طرف بڑھے. جب دہلی کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے جب بنگال سے ان کا سامنا بنگال کے نواب سراج الدولہ سے ہوا. نواب سراج الدولہ سب سے پہلا وہ شہید وطن ہے جس کو ہندوستان کے آزادی کے جنگ کی وجہ سے انگریزوں نے قتل کیا، شہید کیا. اور نواب سراج الدولہ کی شہادت میں میر جعفر کا بھی بڑا کردار رہا ہے. اور جب بھی ہم نے جنگ ہاری ہے غیروں کی وجہ سے نہیں، ہم نے جنگ ہاری ہے اپنوں کی غداری کی وجہ سے. ہر محاذ پہ ہم ناکام ہوئے ہیں اور ہر محاذ پہ ناکام ہو رہے ہیں اور ہر محاذ پہ ناکام ہو گئے جب تک کہ ہمارے اپنے ہم سے غداری کرتے رہیں گے. اور جب ہمارے اپنے غداری سے توبہ کر لیں گے، اللہ کی قسم بے سر و سامانی میں ہم ساری دنیا پر چھا جائیں گے. تو نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا. آگے بڑھے، میسور پر قبضہ کیا. تو میسور میں سب سے بڑا جو ان کے لیے رکاوٹ تھی، کرناٹک کے اندر رکاوٹ تھی، وہ سلطان ٹیپو فتح علی خان رحمت اللہ علیہ کی تھی. فتح علی خان سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا بن چکا تھا. لہذا 1799 میں بھی سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا. اور سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی شہادت میں اگر کسی غدار کا نام آتا ہے وہ میر صادق کا نام آتا ہے کہ اس نے غداری کی تھی. اور سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی ہیبت ایسی چھائی ہوئی تھی. لکھتے ہیں مورخ، تاریخ کے لکھنے والے، ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ، کہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کا رعب، اس کا دبدبا کیسا تھا. عجیب سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، ذکر و اذکار کے پابند تھے. باشرہ داڑھی آپ کی باشرہ تھی اور آپ کی والدہ نے کبھی آپ کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا.